السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہو آپ صاحب؟ خیریت سے ہو؟ جانتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکانہ شہیدوں کی سرزمین ہے. تو آج ہم ایک بار پھر ایک شہید کے گھر آئے ہیں جو کراچی کے واقعہ میں، کراچی کا جو دہشت گردی کا واقعہ جو حملہ ہوا تھا اس میں شہید ہوئے، اور افسوس کے ساتھ جو ہے ملک بھر میں ایک بار پھر اس قسم کے واقعے بھی ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھی، ہمارے پولیس آفیسرز، ہمارا فوج، ہمارا پاکستان کے عوام ان دہشت گردی کے حملوں میں شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو شکست دلوانے کے بعد، ان کا مقابلہ کر کے جب پاکستان جیت چکا تھا، تو درمیان میں ہم پہ ایک ایسا نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس نے خود فیصلہ کیا کہ جو دہشت گردوں کو ہم نے پکڑے ان کو جیل سے رہا کروانا ہے. جو دہشت گرد پاکستان سے بھاگ کے افغانستان میں رہ رہے ان کو بھی واپس لے کر آ کے اپنے ہی سرزمین میں، اپنے ہی سابق قبائلی علاقوں میں شفٹ کروانا ہے. اور اس کے نتیجے میں ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم اپنا جو پولیس ہے، جو ہمارا فوج ہے، جو ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان پہ ہم 100% ہمارا بھروسہ ان پہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک بار پہلے بھی انہوں نے انہی دہشت گردوں کو شکست دلوائے. انہوں نے پاکستان میں وہ کام کر دیا جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا. ہمارا پاکستان کی پولیس نے، ہمارا پاکستان کا فوج نے، ہمارا پاکستان کے عوام نے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا پہلے بھی مقابلہ کر کے شکست دلوائے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ان سے مقابلہ کر کے ان کو ہم شکست دلوائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا ہاں ظفر بھائی سوال کریں. میرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنایا اور اس کا نواسہ جو ہے وہ آئین توڑ رہا ہے. تو جو عدلیہ کا جو ایشو ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو کیا کہا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل 1973 کے آئین کا بنیاد رکھا، اور یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین کا بنیاد رکھا. درمیان میں بہت سے ایسے ڈکٹیٹرز آئے تھے. ایک ان میں سے جنرل مشرف صاحب تھا، جس کا چیف پولنگ ایجنٹ عمران خان صاحب تھا. اور اس دوران جو پاکستان کی آئین میں غیر آئینی اور غیر جمہوری شکے ڈالے گئے تھے، وہ صدر زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے تھرو ہمیں قائد عوام کا آئین دلوایا. 1973 کی آئین کو بحال کیا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سال کا جو جد و جہد ہے، جو 30 سال کی سیاسی جد و جہد ہے، اس ایک کام میں، اس ایک قدم سے وہ پورا کر دیا تھا. تو ہمیں کسی اس قسم کا جماعت کا، جس میں ہر ڈکٹیٹر کا اگر اولاد ہے اور وہ سیاست میں ہے، تو وہ پی ٹی آئی جیسے سیاسی جماعت میں ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ قوت جن کا ماضی غیر جمہوری تھا، ماضی غیر آئینی تھا، اور مستقبل بھی غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی آئین کا دفاع کرتے ہیں، اور کل بھی ہم آئین کا دفاع کریں گے. سر میرا سیاسی سوال ہے. بابو صاحب جی سر. اجازت ہے جی سر. سر، اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا ہے عدلیہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے.
اور عدلیہ کے اس قسم کے بڑھ جانے سے ملک پہ کیا اثر ہوگا؟ آئینی بحران بڑھے گا؟ کس طرح اس عدلیہ کے ان چیزوں کو جو ہے آپ فیس کریں گے؟ آپ نے بڑا ٹائملی اور اہم سوال پوچھا ہے ہم سے. بالکل اس وقت جو ہے جو سب کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے وہ ملک کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح اس وقت ہمارا عدلیہ کو خاص طور پہ ان 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو الیکشن کا سوال نہیں ہے، یہ کوئی عام سا ٹرائل نہیں چل رہا ہے. ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹرائل چل رہا ہے. وہ اپنا کردار سے ثابت کریں گے کہ کیا وہ عدالت ہے، عدالت پاکستان ہے، انصاف کرنے والا ادارہ ہے، آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے، یا وہ ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں. جو تنقید اس وقت ہو رہا ہے اعلیٰ عدلیہ پہ، وہ آپ جو سیاست دانوں کی باتیں ہیں وہ آپ تو چھوڑ دیں نا، میں تو سیاسی بات کرتا ہوں. جو تنقید اعلیٰ عدلیہ کا ہو رہا ہے جسٹسز کی طرف سے، سینئر پیونی جج کی طرف سے، سپیریئر جوڈیشری کی طرف سے، وہ تاریخی تنقید ہو رہا ہے. ایک قسم کا عدم اعتماد ان تینوں ججز پہ. اپوزیشن تو کیا کیا یہ عدم اعتماد اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ عدم اعتماد وہ باقی سپریم کورٹ ججز کے ہیں جو اس کورٹ میں شامل نہیں ہیں. یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 9 ممبر بینچ کو احتجاج کر کے اٹھتے اٹھتے اب 3 جسٹسز رہ چکے ہیں؟ اور وہ 3 جج صاحب کون ہیں؟ ایک وہ جج صاحب ہے جس نے اس فیصلہ کا جو وہ فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں غیر آئینی طریقے سے پنجاب حکومت پی ڈی ایم سے اپوزیشن کی طرف چلا گیا. دوسرا جج صاحب کون ہے؟ دوسرا جج صاحب وہی صاحب ہے جنہوں نے اپنا پہلے نوٹ جوڈیشل نوٹ کے تھرو چیف جسٹس کو کھلوایا کہ پنجاب الیکشن پہ سی او موٹو بنتا ہے. جب آپ اپنا ذہن دکھا دیتے ہو تو یہ پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ اسی بینچ پہ بیٹھتے رہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی پیشی میں جس کے نتیجے میں یہ 30 اپریل کا فیصلہ پہلے آیا تھا، اس پہ تو ہم نے اس جج صاحب پہ اعتراض کیا تھا، اور اس وقت جج صاحب اٹھ چکا تھا. جو جب اب اسی کیس کا کنٹینیویشن ہو رہا ہے تو وہی جج صاحب اعجاز الاحسن صاحب کیسے اس وقت تک اس بینچ کا حصہ ہے؟ اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں جب آپ کا اپنا کورٹ اس طریقے سے آپ کے اپنے ججز آپ کے کردار کے خلاف، اس بینچ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اتنا اہم سوال آپ کے سامنے ہے، تو جو آئینی کام ہے، جو مناسب کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے. اس لارجر بینچ پہ تمام ججز بیٹھے ایکسیپٹ فار دوز 2 ججز جو کہ ٹیپ پہ پکڑے گئے کہ وہ اپوزیشن سے مشورہ سے جو بھی کر رہے تھے. باقی تمام ججز جو ہے وہ بیٹھے فیصلہ سنائیں، فیصلہ سر آنکھوں پہ. لیکن اس کورٹ کا، اس سپریم کورٹ کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے. میں لڑکانوں سے بات کر رہا ہوں، ماضی میں جو اس کورٹ کا کردار رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا اپنا ٹرائل چل رہا ہے. اگر سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا it won't be worth the paper it is written on. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک
ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ، میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑی بڑا بات کر رہا ہوں. مجھے جو خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تخت لاہور کا لڑائی انا پہ اتر آیا ہے، ایگو کی بات، ایگو کا سوال بن چکا ہے. میرا جو خدشہ ہے اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ عمر عطیار بندیار چیف جسٹس صاحب کو یاد رکھے گا، مگر ایسے یاد رکھے گا کہ وہ یہ چیف جسٹس تھا جس نے 3 ججز کو بٹھا کے پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی دلدل میں دکھے دیا گیا. آج بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں. یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کا فلاح ہو، بھلائی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو آنریبل جج صاحبان ہیں وہ فل لارجر کورٹ بینچ بنا کے یہ اہم سوال کا جواب دیں. بلاول صاحب میرا اسی سے کنٹینیو آپ کی باتوں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کل اگر فیصلہ کوئی آتا ہے کیا یعنی باقی حکومت اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی؟ دوسرا ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے کہ وہ بروقت الیکشن کا کہتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یا جو بھی اتحادی حکومت ہے وہ الیکشن نہ کروانے کی وجہ عمران خان کی مقبولیت ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو فیصلہ اگر 3 انڈیویجولز کا فیصلہ ہوگا تو اس کا اثرات الگ ہوگا. اگر فیصلہ لارجر بینچ کا ہوگا تو پھر اس کا اثرات الگ ہوگا. جہاں تک الیکشن ڈیلے کروانے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فکر نہیں ہے خان صاحب کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خان صاحب کو شکست بھی دلوا سکتے ہیں. وہی شاہ محمود قریشی صاحب کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے ملتان میں شکست دلوائے. ملیر میں خان صاحب خود لڑ رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے خود خان صاحب کو شکست دلوایا. پورا سندھ میں بلدیاتی الیکشنز تھے، ہمارا بلدیاتی الیکشنز کے 90 دن کا کسی کا کوئی فکر نہیں ہے نا. 1 سال پہلے ہمارے الیکشنز ہوئے. آج بھی ہمارا جو ممبرز ہے وہ انتظار میں ہے کہ وہ میئرز بنے، وہ چیئرمین بنے. تب تو کوئی کسی سپریم کورٹ کو خیال نہیں آیا. اسی لوکل باڈی الیکشنز میں جب پیپلز پارٹی نے خان کو شکست دلوایا اور کراچی سے شکست دلوایا اور سندھ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا میئر بنانے جا رہے ہیں، تو تب کسی ادارہ کو فکر نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ٹائملی طریقے سے اور پرامن طریقے سے اور لیول پلینگ فیلڈ اور جمہوری انداز سے اور جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اتحادی کے اعتراضات ہیں وہ بھی کافی بھاری ہے. جیسے کہ ہمارا اتحادی کہتے ہیں کہ جو 63A کے مطابق فیصلہ لیا گیا جس سے پنجاب حکومت پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی کی طرف دیا گیا وہ غیر آئینی تھا. وہ نہ صرف ہمارا اتحادی کا خیال ہے لیکن کچھ جو اکثریتی رائے ہے اسی بینچ کا جو 4-3 کا فیصلہ ہے وہ بھی اسی قسم کا خیالات کا انڈیکیشن دیتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست یرغمال ہو چکا ہے. تخت لاہور کا جو سیاسی مقابلہ ہے وہ اس نے پاکستان کی پوری جو سیاست ہے اس کو یرغمال رکھ کے بیٹھا ہے. اور اس وقت I'm sorry مگر پاکستان کا سب سے اہم ایشو یہ نہیں ہے. 1/3 پاکستان کی سرزمین 1 سال کے اندر ہی اندر پانی سے نیچے ڈوبا ہوا تھا. یہ صوبہ بلوچستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا آج تک سیلاب متاثرین مدد کے انتظار میں ہیں. اور اگر کوئی کورٹ یا کوئی بھی ہمیں کہے گا کہ ہمارا جو سیلاب متاثرین کا پیسہ ہے، جو سیلاب متاثرین پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، نہیں ہم ان سے لے کے پہلے تخت لڑائی کا
تخت لاہور کا لڑائی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس پہ ہم لڑیں گے، اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے. جی چیئرمین صاحب، آپ نے بڑا اچھا جوڈیشری پہ بات کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یا کسی جج کو کرنا چاہیے؟ رجسٹرار سپریم کورٹ کا پہلے ہم تو سنتے نہیں تھے. کورٹ ہوتا تھا، ججز ہوتے تھے، ہمیں کیا پتہ رجسٹرار کیا ہے. پتہ لگا کہ اب جو رجسٹرار ہے وہ تو ایک سپر ایمپرر ہے، اور اگر وہ چاہیں تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کے متحد ایک 3 ممبر بینچ کا فیصلہ اڑا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آمریت کے طریقہ کار سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے، جب جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 مین شو ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ اور کوئی قدم اٹھائیں، بہتر یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو جسٹسز ہیں ہمارے، وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر بنا دیں، وہ خود لارجر بینچ بنا دیں. اور اگر وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور ان میں کلیئرٹی ہوگا تو ہم سب ان کے ہر فیصلے کا نہ صرف دفاع کر سکیں گے، امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے. سر، سیاسی سوال ہے. تھینک یو.